ایک غلطی ہو گئی مجھ سے کل، میں نے انڈیا کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیا. مجھے لگا وہ پہل نہیں کرے گا، لیکن وہ تو بالکل پاگل ہوا ہے. اس نے تو پہل بھی کر لی اور ایسی کی کہ پاکستان کو مشکل میں ڈال دیا ہے. بٹ فار دا ریکارڈ پاکستان کا جو رسپانس تھا وہ بڑا امیزنگ تھا. اگر واقعی رفائل گرائے ہیں، جو کہ اب تک تو تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ گرائے ہیں، تو سلام ہے سر جی. رفائل کو گرانا ود ان آورز، وہ بھی ایک نہیں بلکہ تین یا 5 کہہ لیں، 5 ہو 3 ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اٹس اے بگ اچیومنٹ، سارٹ آف اے ریکارڈ. 2 گھنٹوں میں 3 رفائل گرا دینا، یہ ریکارڈ ہے. اور مجھے گارنٹی ہے کہ اس میں کوئی اس جہاز کی غلطی نہیں ہے. بیچاری انڈین پائلٹ جو ہیں وہ بیچارے تھکے ہوئے ہیں، ان کی فوج بھی تھکی ہوئی ہے سر. ہاں ٹشن ان کے بہت ہے، ٹریننگز ان کی بھی بہت تگڑی ہے، لیکن مرال ان کی فوج کا بھی سب کو پتہ ہے کہ کیسا ہے. سو وہ بیچارے اگر کنونشنل وار میں لڑے ہم سے تو صرف اپنی کوانٹٹی اور اکنامکلی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے ہمیں تھوڑا تھکا سکتے ہیں، لیکن ان میں لڑنے کا دم نہیں ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے. دوسری طرف اگر جہاز گرائے ہیں آپ نے، مطلب یہ ایک ریکارڈ ہے. خیر لیکن مدعا یہ نہیں ہے. انہوں نے اٹیک کیا، مدعا یہ ہے، اور ہم نے ڈیفینڈ کرتے کتنا نقصان کیا، مدعا یہ نہیں ہے. مدعا یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے شہروں میں سولین انسٹالیشنز پہ اٹیک کیا ہے. شہروں ان کا اٹیک یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ پیور ایکٹ آف وار ہے. بٹ ایکٹ آف وار نہ اس چیز کو انڈیا تصور کر رہا ہے اور نہ ابھی تک ہم تصور کر رہے ہیں، کیونکہ فی الحال ہم نے بھی یہی کہا ہوا ہے کہ ہم اٹیک کریں گے، یعنی زمان مستقبل. اب مجھے یہاں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اتنے کنفیوزڈ کیوں ہیں. اگر تو ایل او سی پہ انڈیا کچھ کرتا اور آپ اس کو ڈیفینڈ کر لیتے، پھر تو یہ سمجھ آتا کہ آپ کا جو ڈیفینسو رسپانس تھا وہی کافی تھا، وہی رسپانس تصور کیا جاتا. بٹ اب اس نے شہروں پہ اٹیک کر لیا ہے اور سولینز کو شہید کر لیا ہے، مساجد پہ بمباری کی ہے. یہاں سے سارے ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں. کنفیوژن دیکھیں. لیکن آپ جب یہ ہوا تو پہلے ہم نے کلیم کیا کہ بڑا رسپانس دے دیا، ہم نے 5 جہاز گرا دیے ہیں. روٹرز نے چلو تصدیق کر لی کہ 3 جہاز تک تو تصدیق ہو گئی ہے. اب 5 تھے 3 تھے، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا اگر اٹیک شہروں پہ ہوا ہے. تو اگر ہم ان کے جہاز نہ گراتے، اب سمجھیے گا، اگر ہم ان کے جہاز نہ گراتے تو وہ شاید اور بمباری کر لیتے. تو اس چیز کو یا اس رسپانس کو تو رسپانس نہیں کہا جائے گا نا، اس کو تو ڈیفینس کہا جائے گا کہ آپ نے نیم سکسیسفلی انڈیا کا اٹیک فوائل کر دیا. یہ آپ اس چیز کو، اس ایپیسوڈ کو کہہ سکتے ہو. یہاں تک سمجھ آ گیا. لیکن پھر ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آ کر کہا کہ ہم انڈیا کو جواب دیں گے اپنی مرضی کے ٹائم اور جگہ پہ. لیکن جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد سب اسٹیٹمنٹس میں تضاد آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے فوج کے حوالے کر دیا ہے، نیشنل سیکیورٹی میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے رسپانس دے دے. اگر ایسا ہے تو وہ تو پہلے ہی بتا چکے ہیں فوج کے بھائی ہم زمان مستقبل میں جواب دیں گے. اول تو یہی سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ سویلین لیڈرشپ آپ کی کتنی ویک ہے کہ رسپانس کو اون کرنے کے بجائے یہ کہتے پائے گئے کہ یہ فوج کے اوپر ہے کہ وہ جیسا رسپانس دے دے. دوسری طرف رانا ثنا صاحب کہتے ہیں کہ، یا کہتے پائے گئے کہ ہم نے تو رسپانس دے دیا ہے، ہمیں تو کوئی اور رسپانس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر خبر چلتی ہے کہ رانا ثنا کے تھرو ہی چلتی ہے کہ آرمی چیف صاحب بھی ان چیز پہ آن بورڈ ہیں کہ بھی ٹھیک ہے ہم نے رسپانس دے دیا ہے. لیکن وہ خبر بیچ میں غائب ہو جاتی ہے اور پرائم منسٹر کے تھرو یہ چلنا، پھر ڈی جی ایس پی کے تھرو یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی بدلہ تو ہوگا، خون کا بدلہ ہوگا. اب یہ وہ چیز ہے جو پرابلمز کریٹ کرنے جا رہی ہے. انڈیا کا اسٹانس یہ کلیئر ہے، بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے یہ ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ سائٹس پہ اٹیک کیا ہے اور اب ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اس چیز کو ایسکلیٹ کرنے کا، یعنی وہ بڑھانا نہیں چاہ رہے. اور اگر پاکستان کوئی جواب دے گا تو پھر ہم بھی جواب دیں گے، یعنی ان سمپل ٹرمز جنگ آگے بڑھے گی اگر پاکستان نے رسپونڈ کیا. اب 2 چیزیں یہاں بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. اگر پاکستان نے جواب دیا، وچ پاکستان ہیز ٹو، اور دینا بھی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اگر جواب نہیں دیا تو پھر انڈیا کو یوں شہروں میں اٹیک کرنا ایک نیو نارم بن جانا ہے. تو دیر آر مور چانسز کہ اٹیک کا جواب تو ہوگا. اسی پر خواجہ آصف صاحب آ گئے کہ تھوڑا بہت ڈرانے کے لیے دنیا کو ادھر ادھر کو سب کو کہ بھائی اگر جنگ بڑھی تو پھر نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے. اگر جنگ انڈیا نے بڑھائی تو ظاہر ہے، اب تو انڈیا بول چکا ہے کہ پاکستان نے اگر بڑھائی تو اب کیا کریں. اگر رسپونڈ کریں گے تو جنگ بڑھنے کے چانسز
which this country cannot afford and neither the world can afford. تو ہوگا کیا اس وقت؟ دے ول ریسپونڈ آبویسلی، وہ ادھر سے رسپونڈ کریں گے، مطلب ویسٹ جو ہے یا پھر دنیا جو ہے وہ رسپونڈ کرے گی، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہیں گے جنگ بڑھے، جیسے ابھی کر رہے ہیں. سب کہہ رہے ہیں ہمیں بیٹھ کے کہ ڈی ایسکلیشن کرو. بھائی اس کو کیوں نہیں کہہ رہے ہو انڈیا کو؟ قطر تو کہہ رہا ہے کہ میں میڈیشن کرنے کو تیار ہوں، اور قطر کے پیچھے ہمیشہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ عموماً نظر آ رہا ہوتا ہے. بٹ اینی ویز ابھی اس بات پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ ابھی تو میڈیشن اور چیزیں بات کی، ابھی تو کنفیوژن ہے کہ جواب بھی دینا ہے کہ نہیں دینا ہے انڈیا کو. سو اب آ جائے، جواب دیں گے تو کیا ہوگا، نہیں دیں گے تو کیا ہوگا. اور یہی چیز اب بون آف کنٹینشن کیسے بن رہی ہے یہ سمجھیں. تو اب پاکستان اگر جواب دیتا ہے تو جنگ کا آغاز ہونے کے چانسز 100% بڑھ جائیں گے، کیونکہ دنیا کی طرف سے پاکستان پہ فل پریشر ڈالا جائے گا. اس وقت کیوں ڈالا جائے گا؟ کیونکہ اجیت دوول نے جب امریکہ، رشیا، چائنا سب کو پیغام بھیجا ہے کہ ہم ایسکیلیٹ نہیں کریں گے، یعنی انڈیا ایسکیلیٹ نہیں کرے گا. اب یہاں سے سوال اٹھے گا کہ جب انڈیا جنگ نہیں کر رہا تو ہم کیوں کر رہے ہیں، جب ہم آلریڈی ایک کمزور ملک ہے، جب انڈیا بھی آپ کو ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، اور جب چائنا، رشیا سب کو بھی یقین دہانی وہ آپ کو کروائیں گے بیٹھ کے کہ بس بات کو ختم کرو. اب تو ٹرمپ بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی بند کرو، ٹرمپ نے بھی کہا ہے، انڈیا نے بول دیا اور بات کو نہ بڑھاؤ، بس یہی آپ کو کہا جائے گا. اب یہاں تک تو ساؤنڈس لاجیکل نا، کہ ٹھیک ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، تو اور اوپر سے ہمارے ملک کی بھی اتنی وہ نہیں ہے، پاور نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم جنگ میں جا سکیں، تو ٹھیک ہے بس یہاں پر ختم ہو جائے. بٹ اگر ایسا ہوگا، یعنی پاکستان جواب نہیں دے گا، تو اس کا دوسرا رخ بھی بہت ظاہر خطرناک ہوتا جا رہا ہے. وہ ہے کہ انڈیا کو اگر یہ ہضم ہو گیا کہ وہ شہروں کے اندر آ کر اس طرح دھماکے کر سکتا ہے، تو پھر یہ ایک ظاہر نیا نام بننا ہے which will not sit well with China too. لیکن وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ ظاہر وہ بھی چاہے گا کہ پاکستان ایٹ لیسٹ کمزور نہ دکھے اس خطے میں. تو سوال ہے کہ ہم یہ پریسیڈنٹس الاؤ کرنا چاہتے ہیں کہ انڈیا آپ کے شہروں میں اٹیک کر لے آسانی سے. اس لیے تو اب انڈیا ایسکلیشن کی بات ہی نہیں کر رہا، حالانکہ اس کے 3-4 جہاز گر چکے ہیں، 3 سے 5، لیکن وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ایسکلیشن نہیں کریں گے، چپ کر کے بول رہا ہے کہ بھائی نو ایسکلیشن. وجہ سمپل ہے کہ وہ اس چیز کو ہضم کروانا چاہ رہا ہے کہ وہ آپ کے شہروں پہ اٹیک کر سکتا ہے. تو اب سوچیں، سوال کھڑا ہو رہا ہے نا، اور کس کے لیے ہو رہا ہے؟ جو اس وقت پاور میں ہے، ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو. اب دنیا فورس کرے گی، مجبور کرے گی کہ ہم جواب نہ دیں، ہم بس چیزوں کو اب ڈی اسکیلیٹ کریں. اگر نہیں کریں گے تو پھر بولیں گے کہ پھر خود نپٹ لو انڈیا سے. اور جب یہ صورت آئے گی تو پھر جنگ اگر لگ گئی تو راستے کھل جائیں گے فار ادر تھنگس ٹو ایکسپلائٹ دا پولیٹیکل سسٹم. سینکشنز والی تلوار جو لٹک رہی ہے، ایلینیشن جو ہوئی ہے عوام میں، عوام کی جو ریت آئے گی، اکنامی کو جو بلیڈ ہوگی اس کی وجہ سے، یہ جو انسرٹینٹی چلتی رہے گی کہ آج اٹیک ہوا تو کل ہوا، پھر چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہی ہو جائے. کیونکہ آخر کب تک لڑیں گے بھائی؟ اور اگر یہ لڑائی اس طرح بڑھتی رہی تو نیوکلیئر کا خطرہ بڑھتا جائے گا، جو کہ دنیا کے لیے پھر پرابلم ہوتا جائے گا. لیکن اگر پاکستان پھر بھی کرے گا تو وہ صرف ایک ہی صورت میں کر سکتا ہے، جب مارشل لا آ جائے گی. کیونکہ نواز شریف کی پارٹی چاہے شہباز ہی کیوں نہ ہو یا کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ جنگ کے لیے رضامند ہو جائیں، وہ بھی اتنا آگے جا کر، یہ بہت مشکل ہے. تو سسٹم میں کریکس تو لازم آئیں گے، ویکن ہوتا جائے گا. ابھی سے نون لیگ والوں کو ہوا نکلی ہوئی ہے سر، وہ کہاں سے اس جنگ کی ذمہ داری لیں گے؟ تو ذمہ داری جن کو لینی ہے وہی لیں گے، اور جب ایسی صورتحال آئے گی تو ماشاء اللہ ہی واحد حل نظر آنا ہے. پھر جو ملک کی حالت ہوگی بھوک اور تباہی کی وجہ سے، اس کا ذمہ داری اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو پھر دنیا کے فورس کے بجائے، دنیا کے بولنے کے بجائے کر لے اٹیک. اب دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ دنیا سے آپ کہیں کہ ایسا نہیں چل سکتا، یعنی کہ ہماری بھی کوئی عزت ہے بھائی، ہم جواب دیں گے. تو پھر کیا دنیا انڈیا کو باور کرائے گی کہ پاکستان کو اٹیک کرنے دو، تم کچھ نہ بولو جوابی کارروائی میں؟ یعنی کہ مطلب ان کو تھوڑا اپنا ایگو سیٹسفائی کرنے دو. کیوں کرنے دے گی اس وقت؟ کیوں آپ کے اوپر یہ مہربانی ہوگی؟ ایسا آپ کو اس وقت دنیا کے حالات میں ممکن نظر آ رہا ہے؟ کسی ایک ملک نے بھی انڈیا کو کنڈیم نہیں کیا ہے. ٹرمپ صاحب اس پوری چیز کو شیمفل کہہ رہے ہیں، مگر انڈیا کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کیا ہے. کیا ملے گا انڈیا کو یہ سب کر کے اگر وہ مان بھی لے؟ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ کل جو انڈیا نے کیا ہے وہ بہت بڑا ڈپلومیٹیکل بلنڈر تھا، شدید بلنڈر، لیکن کہیں سے کوئی رسپانس نہیں ہے. یہ دنیا وہ نہیں ہے سر. ابھی غازہ اسٹرپ کی ایڈمنسٹریشن امریکہ کو حوالے کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، پورا نو بڈی کیئرز اباؤٹ نو بڈی. یہ تو میں کہتا تھا ٹرمپ کے آنے کے بعد یہی دنیا کا صورتحال بنے گا. اگر پرواہ کرنی ہے تو اپنے ملک کی کریں بس، کہیں سے مدد یا ہیلپ کی امید نہیں ہونی چاہیے. دنیا کا اس وقت وہ ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے کہ اس ایٹیٹیوڈ سے صاف واضح ہو رہا ہے
کہ اینڈ میں فورس ہمیں ہی کیا جائے گا کہ ہضم کرو کیونکہ ہم کمزور ہیں. اور کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ پاور میں جو لوگ ہیں ظاہر کمزور ہیں, کمپرومائزڈ ہیں, مجبور ہیں. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. بھلے ہی ان کا فیصلہ اس وقت ہضم کرنے والا صحیح ہی کیوں نہ ہو, مطلب اگر ہضم ہو جائے لانگ ٹرم میں, اگر دیکھا جائے لاجیکلی دیکھا جائے تو پاکستان کو جنگ میں نہیں جانا چاہیے, ہضم بھی کروا لیں, بٹ دا پالیٹکس ڈونٹ ورک دیٹ وے. لوگ نہیں مانیں گے. اب اگر ہم اٹیک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ ماشاء اللہ اور ملک کا بیڑا گرک ہونا اور اس کی صورت میں نکلے گا. جو کہ فورس کرے گا اس وقت جو ہیلم آف افیئرس پہ بیٹھے ہوں گے ان کو فورس کرے گا کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ, تو یا تو ادھر ہو جائے یا تو ادھر ہو جائے. کیونکہ پھر خان کی صورت میں جو چیز ایک فیکٹر بیٹھا ہوا ہے بہت زیادہ تگڑا ہو جائے گا, بہت زیادہ ریلیونٹ ہو جائے گا. دیکھیں ابھی تک تو سب کہہ رہے ہیں نا کہ اٹیک کرو, بٹ اگر جنگ لگی تو نقصان اس سے عوام کی حالت کیا ہوگی, اسپیشلی جب کچھ ٹائم بعد یہ نظر آئے گا کہ یار ہم بلیڈ کر رہے ہیں اور یہ جو جنگ ہے یہ نقصان میں جا رہی ہے والے. کیونکہ نیوکلیئر وار کوئی ہونے نہیں دے گا, فل فلیجڈ وار دونوں کریں گے نہیں, کیونکہ دیٹ ول لیڈ ٹو نیوکلیئر وار. تو پھر سوال جواب چلے گا, کبھی وہ اٹیک کبھی ہم اٹیک, اور ان اٹیکس کی نوعیت بڑھتی جائے گی وقت کے ساتھ. تب تک پاکستانی اکنامی بلیڈ کرتی رہے گی. پھر اگین دنیا انٹروین کرے گی, اگین سوال اٹھے گا کہ بس اب ختم کرو. اگین جو اس وقت پاور میں ہوں گے وہ جواب دہ ہوں گے ہر چیز کے, ون وے اور دی ادر. جو پاور میں اس وقت ہیں وہ ٹریپ میں ہے. اب دوسرا طریقہ ہے کہ ہم پریشر میں آ جائیں اور کوئی جواب نہ دیں, تو پھر یہ ایک فیکٹ بن جائے گا کہ انڈیا جب چاہے ہمارے ملک میں گھس کے ہمارے لوگوں کو مار سکتا ہے. اور دوسرا سوال اٹھے گا کہ اس وقت جو کرتا دھرتا ہے وہ اتنے مجبور ہے کہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ اپنی کرسیاں پیاری ہیں ان کو. اور سوال اٹھے گا کہ کتنے کمپرومائزڈ ہیں. اور پھر سوال صرف عوام کے دلوں میں نہیں اٹھے گا سر, قریب بھی اٹھے گا. سمجھ جائیں قریب کیا. پھر کیا ہوگا جب ٹائمنگ اتنی آڈ ہے, پھر کیا ہوگا آپ امیجن کریں نا. اگر میں دونوں صورتحال کو ملا کے دیکھوں تو مجھے کچھ ایسا سمجھ آ رہا ہے کہ اگر تو یہ نیچرل ہے یہ سب کچھ, پھر تو اٹیک جائے گا پاکستان کی طرف سے, وچ ول ریزلٹ ان کرائسس فار دا پاکستان ان لانگ رن. کیونکہ یہ سوال جواب جو چلے گا یہ جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں, یہ انڈیا کو تو کرے گا بلیڈ, نقصان کرے گا, لیکن پاکستان کو زیادہ نقصان دے گا اکنامیکلی. لیکن اگر اٹیک نہیں کریں گے تو ونس اینڈ فار آل یہ تصور دنیا میں پکا ہو جائے گا کہ پاکستان از ویک ان فرنٹ آف انڈیا. اور یہ بات چائنا کبھی نہیں مانے گا, یہ میں پہلے بھی چاہے گا. اس لیے یہاں پر اور خدشے اٹھ جاتے ہیں, کیونکہ اگر پاکستان ویکن ہو گیا تو چائنیز انویسٹمنٹ اور یہ جو اوبور ہے بہت شدید افیکٹ ہونا ہے. اور امریکہ تو چاہے گا کہ ایسا ہو, اس لیے امریکہ ایکسپلائٹ کرے گا ہمارے ویک لنکس کو. بھائی جو سینکشنز والا بل ہے, اور اگر امریکہ کچھ نہ بھی کرے, صرف خاموش بیٹھا رہے, تب بھی پاکستان مشکل میں آ جائے گا. کیونکہ چائنا پاکستان کو ملیٹرلی ساتھ نہیں دے سکتا اور نہ ہی دے گا, اس کی پالیسی نہیں ہے. اور اگر یہ بات پھر بھی نہ رکی اور اگر آگے بڑھتی گئی کسی حساب سے, تو کیا دنیا میں دو الگ الگ بلاک بننے جا رہے ہیں؟ اور کیا بیٹل گراؤنڈ انڈیا پاکستان ہونے جا رہا ہے؟ صرف بندیاں شروع ہونے جا رہی ہے فار دا ورلڈ وار؟ میں اس طرف تو جانا بھی نہیں چاہتا, بٹ جہاں ہم کھڑے ہیں دیر آر ہائی چانسز کہ ہماری انا ہمیں وہاں بھی لے جائے. انا اس لیے کیونکہ سیاسی حساب سے یہ مسئلہ بڑے آسانی سے حل ہو سکتا ہے, اور صرف ضد اس مسئلے کو اس نہج پہ لے کے آ رہی ہے. اس وقت شدید ضرورت ہے ہمیں اچھی ڈپلومیسی اور لیجٹمیسی کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈپلومیسی کتنی بھی اچھی ہو, جب لیجٹمیسی ساتھ نہیں ہے اس کے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہمارا ویک, کنفیوزڈ اور ولنریبل سسٹم, ویک اس لیے کیونکہ عوامی سپورٹ نہیں ہے, کنفیوز اس لیے کیونکہ فورس فیڈ بیانات ہو رہے ہیں, ولنریبل اس لیے کیونکہ پورا میکینیکل بنا ہوا ہے اور مفادات پہ ٹکا ہوا ہے. اس لیے دیر آر مور چانسز کہ پھر جب کہانی ایسکلیٹ کی آئے گی تو ہمارے پاس ہی کوئی ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, اسپیشلی جب ویسٹرن انٹرسٹ الائنڈ نہ ہو ہمارے ایکشنز کے ساتھ, انڈیا کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا اس وقت, اور نہ ہی کچھ بولتے ہوئے نظر آ رہا ہے. آنیسٹلی میں نے آپ کے سامنے لاسٹ ٹائم دو چیزیں رکھی تھیں کہ اب یا تو چیزیں بالکل پھٹ کر کے پیچھے جانی ہیں, چانسز کل تک تو تھے, لیکن یہ ملٹری ٹائل والا فیصلہ ہے اس نے تھوڑا گھبرا دیا مجھے, یا چیزیں شدید خراب ہو کے نقصان کروا کے پیچھے جائیں گی. یہی دو آپشن ہے. اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ دونوں کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ میری سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہے کہ یہ بھائی ہو کیوں رہا ہے, یہ اس کی ٹائمنگز آڈ لگ رہی ہے مجھے. اس وقت ہی سسٹم کے لیے پرابلمز کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ایک مسئلہ سیٹل ہوتا ہے تو دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے, دوسرا سیٹل ہوتا ہے تو تیسرا آ جاتا ہے, اور مسئلے بھی ایسے جو ڈائریکٹ اٹیکس کر رہے ہیں
टुवर्ड्स इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट। ये कहानी रुकेगी तो नहीं, अभी तो खान साहब ने डायरेक्शंस भी दे दी हैं अपनी पार्टी को कि निकलो, लेकिन जाहिर है अब इंडिया वाला मसला ठंडा थोड़ा धुंधला हो तो शायद ये भी सामने आ जाए, और इंडिया वाला मसला जब तक सेटल होगा, विच विल नॉट बी लॉन्ग, ज़ाहिर है जब लंबा नहीं चलेगा, तब तक ये जो सिस्टम है ये आइदर वे बहुत वीक हो चुका होगा। और इस वक्त जो कुछ फिर भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो इस इंडिया वाली एपिसोड के बाद एंटी हो जाने हैं, और उस वक्त अगर एक अवामी रेला आकर पीटीआई की सूरत में, ग्रैंड अपोजिशन की सूरत में अगर लगता है आकर, तो मुझे लगता है कि भाई फिर तो ज़ाहिर है आप समझ सकते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है यार मौलाना ही इस चीज़ को लीड करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। फिलहाल भले आपको कितने मसाइल नज़र आए, और अभी तक शायद प्रॉब्लम भी यही है कि मौलाना लीड करें कि नहीं करें, इसीलिए मौलाना शामिल भी नहीं हो रहे हैं। जितना इस चीज़ में डिले हुई है मसला मुझे यही नज़र आ रहा है, या इवन ये लोग मोबिलाइज भी अगर होना शुरू होंगे ना, तो मामलात या तो इधर या तो उधर ही होंगे, सिर्फ मोबिलाइज होना शुरू होंगे इस मोमेंट पे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है हमारी इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और उसको इन्फोर्स करवाने के लिए सिवाय पावर के इस्तेमाल के और कुछ नहीं आता है हमारे करता धरता को। कितनी शर्म की बात है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट एक पैरेलल जुडिशरी को अलाउ कर रही है। इंतहाई शर्म की बात है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल अलाउ कर दिया है। ये है हमारी सरकारी बेंच के कारनामे। कुल शरीफ पढ़ने चाहिए हमें इस वक्त की अदलिया पे। लिटरली जिस राह पे हम इस वक्त चल रहे हैं या मुल्क चल रहा है, इस राह पे एक्सीडेंट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। अब ये एक्सीडेंट मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाने के बाद आता है या पहले अकल आ जाती है, ये सिर्फ देखना है हमें, और कुछ नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते। पहले अकल की उम्मीद ज़रा कम है, ज़रा, क्योंकि इस वक्त एस्केलेशन फेवर करती नज़र आएगी। धुंधला है ना माहौल, तो उनको फेवर करती नज़र आएगी एस्केलेशन, करेंगे एस्केलेशन। मगर दुनिया को इतने रीजंस देकर मिलिट्री ट्रायल्स दुनिया को नहीं पसंद। दुनिया की डी एस्केलेशन का बोलने के बावजूद, सैंक्शंस वाला बिल होने के बावजूद, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वीक होने के बावजूद एस्केलेशन को सस्टेन करना, ये मेरे लिए हज़म करना थोड़ा मुश्किल है। और अगर एस्केलेशन ना की तो पाकिस्तान में लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहना है। फिर जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स होंगी उस वक्त उनको हैंडल करना, ये मेरे लिए हज़म करना थोड़ा मुश्किल है। दोनों सूरतों में मोमेंट ऑफ वीकनेस और टाइमिंग की वजह से एक्सप्लॉइट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ना कि सॉल्व होने के।